الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ذی وقار علماء کرام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی عظیم الشان کانفرنس محفل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں۔ میرے تو قبل کافی سارے خطبہ کرام، شعراء اعظام انہاں دے کلام تسی سماعت فرما چکے ہو، اور تہاڈی کیفیت کافی دیر تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت تھکے تھکے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ الحمدللہ استاد محترم تشریف فرمانے، انہاں دا ایک فرمان ہے کہ نعرے دے دو مطلب ہوندے نے کہ یا خطیب جو تقریر کر رہا ہے وہ اور اگے زیادہ کرے تے یا اتھے ہی بس کر دے۔ میں تے ہلے شروع ہی نہیں کیتی، نعرے دا دوجا ہی مطلب ہے کہ اتھے ہی بس کر دو، استاد محترم نو ٹائم دو، لیکن چونکہ دوست احباب نوجوان ساتھی انہاں دا اصرار ہے، صرف ایک قیمتی پیغام تہاڈی سماعتاں دی نظر کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ اور آج دے اس عظیم و شان پروگرام اندر شرکت کرنے والا ہر ساتھی، ہر دوست، ہر نوجوان، ہر بزرگ میری اس بات نو اپنے دل دماغ اندر یاد کر لوے، لکھ لوے، نوٹ کر لوے۔ انشاءاللہ اگر اس بات نو یاد کر کے اس تے عمل پیرا ہو جائے گا، دنیا بھی انشاءاللہ صبر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آخرت اندر بھی انشاءاللہ کامیاب فرما دیں گے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دے تشریف لے گئے۔ تساں واقعہ علماء کرام کو لوگ کافی دفعہ سماعت کیتا ہونا ہے۔ واپسی تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ تے ایک احسان اور 3 انعام، 3 تحفے، گفٹ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ انہاں جو ایک تحفہ جو امت لئی عطا کیتا، میں اس دا ذکر کرنا چاہنا 2-4 منٹ دے اندر، اور تانوں دعوت فکر دینا چاہنا کہ اگر تساں اور میں اس تحفے دی قدر نہیں کیتی تے محبت مصطفیٰ دے نعرے تے اے پروگرام تے نبی پاک دی ذات تے ساڑی جان بھی قربان وغیرہ وغیرہ، میرے خیال دے مطابق اے دعویٰ کسی حد تک 100% سچا ثابت نہیں ہو سکتا جس بندے حضور دے اس تحفے دی قدر نہیں کیتی جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج والی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نو 5 نمازاں دا تحفہ عنایت فرمایا۔ واپسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چھٹے آسمان تے موسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی۔ جس طرح جانیاں ملاقات ہوئی، بے عینی اسی طرح واپس آنیاں آپ دی موسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی۔ جان لگیاں کیفیت موسیٰ پیغمبر دی اور سی، واپسی اور سی۔ جاندے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو چھٹے آسمان تو گزرے، اوپر بلندی دی طرف گئے تے موسیٰ پیغمبر دے کولو گزرے تے موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع فرما دیتا۔ بات قابل توجہ،
نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ موسیٰ پیغمبر دے رومن دی وجہ کی یہ کیوں رو رہے نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو، وجہ کی ہے؟ تسی کلیم اللہ ہو، اللہ دے نبی ہو، رون دی کی وجہ ہے؟ فرمایا پہلی وجہ میں اس وجہ تو رو رہا کہ اے جس نبی نو تسی آسمانہ دی بلندی تے لے کے جا رہے ہو، اے سائے آئے سارے نبیاں تو آخر تے نے، اللہ نے انہاں نو شان سارے نبیاں تو ود عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نبی دی امت ساری امتاں تو آخر تے آئی ہے۔ توجہ میرے وال، اس نبی دی امت سارے نبیاں دی امتاں تو آخر تے آئی ہے، لیکن جنت دے اندر سارے نبیاں دی امتاں تو پہلے جائے گی۔ یہ جاندی واری کیفیت واپسی تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محبوب پیغمبر رب نال تواڈی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات پردے دے درمیان ہوئی۔ بعض علماء کرام نو مغالطہ لگا، انہوں نے کیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک نو بغل گیر ہوئے، جفا پایا، آمنے سامنے بہ کے ملاقاتوں ہوئیاں۔ یہ سارے مغالطے اور قرآن و سنت تو ہٹ کے باتاں نے۔ اصل بات ہے کہ پردے اندر ملاقات ہوئی، رب نے حضور نو تحفے اندر 50 نمازاں دیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جاؤ، میری امت بنی اسرائیل تے ایک 2 وقت دی نماز فرض تھی، وہ اس دی پابندی نہیں سی کر دے، تسی 50 نمازاں دا تحفہ لے کے زمین وال چل پے ہو، امت تے رحم کیتا جائے، واپس تشریف لے گاؤ۔ نبی پاک واپس گئے، تخفیف دا سوال کیتا، بار بار تشریف لے گئے، بالآخر نمازاں 5 رہ گئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے، جو میں کہہ دیاں بس وہی ہے، اس نو واپس نہیں کیتا جا سکدا۔ اے محبوب تہاڈا شان بڑا ہے، تہاڈا مقام بڑا ہے۔ نمازاں 5 رہ گئیاں نے، لیکن میں ثواب 5 پڑھن والے نو 50 دا ہی عطا کراں گا۔ تسی یہ تحفہ لے جاؤ۔ جو میں پیغام دینا چاہنا کہ باقی ساری شریعت رب نے زمین تے محمد مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل فرمائی، لیکن نماز والا مسئلہ اتنا اہم ہے، نماز والا مسئلہ اتنا عظیم ہے، نماز والا مسئلہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانہ تو اوپر، سدرۃ المنتہا تو اوپر، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک محمد مصطفیٰ کو لے جا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم سب اسلام پر مر مٹنے کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو سوشل میڈیا پر ہم سب سے بڑے دیندار اور دین اسلام کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے سینے پہ، بالخصوص نوجوان حاضر ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، اور اس بات پر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کیا ہم 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کتنے ہیں جنہوں نے آج عشاء کی نہیں پڑھی؟ جلسے میں 2.5 سے موجود ہے، نعرے بھی لگائیں گے، سبحان اللہ کی چھل بھی آئے گی، مدینے کی بات ہوگی ادھر بھی تیار ہوں گے، مکے کی بات ہوگی ادھر بھی تیار ہوں گے، لیکن یہاں مسجد میں آنے کے لیے کسی کا دل نہیں کرتا۔ مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، جناب کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، ادھر نہیں آتے، مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، یہاں کامیابی مل رہی ہے۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، ہم نیند پیاری کرتے ہیں، دوپہر کے وقت ہمیں کاروبار پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر نماز کی فکر نہیں ہے سن لو، تم آج بھی ناکام ہو، تم کل بھی ناکام ہو۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز کی قدر کرتا ہے، اور نماز ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے، بیمار ہے، زخمی ہے، جنگ میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جس نوبت پر بھی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب فرض ہے جب مال نصاب کو پہنچ جائے، حج کو تب جائے گا جب صاحب استطاعت ہو جائے گا، روزے تب رکھے گا جب حالت بہتر ہوگی، بیمار ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہے، اور رمضان میں سال بعد رمضان آتا ہے وہ ہاں روزے رکھے گا۔ لیکن نماز ہر حالت میں ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، اور مرد جو ہے مسلمان مرد، اس پر ہر حالت میں نماز فرض ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جتنی اہمیت قرآن و حدیث میں نماز کی ہے، ہمارے اندر اتنی سستی نماز کے حوالے سے ہے۔ خدا را دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج ہی پلٹ آؤ،
اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور نماز کا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا جلسے کا نہیں ہوگا، نعرے مارنے کا نہیں ہوگا، نعتیں سننے کا نہیں ہوگا، اور جناب یہ جو سب کچھ ہم کرتے ہیں دین کے نام پر اس کا سوال بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکلی، نماز وقت پہ نکلی، 5 وقت کا نماز کا پابندی کرنے والا مومن مسلمان نکلا، رب فرماتا ہے باقی اعمال کے بارے میں بھی میں رحمت فرما کے جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ نکلا، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی ایمان نے جوش مارا تہجد ٹائم اٹھ کھڑا ہوا، تہجد پڑھے، باقی 5 نمازیں پھر چھوڑ دی، فجر پڑھی، کوئی فجر پڑھنے والا، کوئی عشاء پڑھنے والا، کوئی زور کو چھوڑنے والا، کوئی عصر کو چھوڑنے والا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، رب فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز عصر کی جو نماز ہے اس کے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث سننا اور اپنی بات کو آخر کی طرف لے جاتا ہوں۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز ختم ہو گئی، جس نے عصر کی نماز ادا نہ کی، اس کا پتہ کتنا نقصان ہے۔ مثال دے کے حضور نے فرمایا کہ ایک گھر ہو، اس گھر کے اندر ایک پوری فیملی ہو، میاں بیوی ہو، بچے ہو، گھر ہو، سب کچھ مال و متاع ہو، سونا ہو، چاندی ہو، چارپائیوں ہو، بسترے ہو، پورا گھر کا سامان ہو، اس گھر کو آگ لگ جائے، بچے جل جائیں، بیوی جل جائے، پورا اہل خانہ جل جائے، سامان جل جائے، بستر جل جائیں، چارپائیاں جل جائیں، پورے کا پورا ملبہ ڈھیر ہو جائے، راکھ ہو جائے، پورا گھر برباد ہو جائے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے عصر کی نماز چھوڑنے والے کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں نماز کی فکر نہیں، اور اللہ کی قسم جو نماز میں لذت ہے وقت پر ادا کرنے کی، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو تکبیر اولیٰ کی اہمیت کا نہیں پتہ، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پہلی صف کی قدر نہیں پتہ۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب، اہمیت، فضیلت، شان پتہ چل جائے، قرآن دازی کرنی پڑے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا، اتنے لوگ زیادہ ہیں، تو لہٰذا نمازی بن جاؤ، اپنی نماز کی فکر کرو۔ اور نمازیں 5 فرض ہیں، اللہ کے بندو نمازیں 5 فرض ہیں، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 بھی نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور کیا ہی لطف کی بات ہوتی، کیا ہی سکون کی بات ہوتی، اور کیا ہی ہمارا سینہ علماء کرام اور طلباء کرام کا بھی سینہ اتنا چوڑا ہوتا۔ آج میں تم سے فرض نمازوں کی بات نہ کر رہا ہوتا بلکہ تم کو تہجد کی دعوت دے رہا ہوتا، لیکن کس قدر کیسے آپ کو تہجد کا کہا جائے۔ یہاں اکثریت فرضوں کے چور ہیں، نماز کے چوری کرنے والے۔ حضور نے فرمایا، اور یہ بھی بات سن لو، جو نماز ادا کرتے ہو وہ اپنی نمازوں کی اصلاح بھی کرو، پاؤں کیسے رکھنا، ہاتھ کیسے باندھنے، رفع الیدین کیسے کرنا۔ بعض اہل حدیثوں نے رفع الیدین کو بھی مذاق بنا دیا ہے، وہ تو ہمیں ویسے کہتے ہیں نا کہ یہ مکھیاں مارنے والے ہیں، وہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم حدیث کا علم ہونے کے باوجود تکلف میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک رفع الیدین کرنا، چھوڑ کے رفع الیدین کرنا، جاتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے گرا دینا نہیں، حظ و من کے بے حدیث کے الفاظ ہیں، کندھوں تک ہاتھوں کو حضور بلند فرمایا کرتے۔ ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، نماز کا چور سب سے برا چور ہے۔ ایک تو نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں تو بہت وعید ہے قرآن و سنت کے اندر، بلکہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے جو نماز کا مسئلہ ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کرنے جناب فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا، استاد محترم موجود ہیں، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کسی مکتبہ فکر میں نے بے نماز کو قبول نہیں کیا، یہ نہیں کہ اہل حدیث قبول نہیں کرتے تو کسی اور مسلک میں چلے جاؤ، ہر مسلک ہر فرقے نے بے نماز کی مذمت بیان کی ہے۔ مسلک سے پیار کرو، حدیث سے پیار کرو، قرآن و سنت سے پیار کرو،
جلسے کرواؤ، علماء کرام سے محبت کرو، علماء کرام کا احترام کرو، مساجد کی زینت کا، مساجد کی خوبصورتی کا خیال کرو۔ لیکن سن لو، مسجد جتنے بھی پکی بن جائے، اگر تم نمازی پکے نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی ناکام ہو، کل بھی ناکام ہو، اپنی نماز کی فکر کرو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ فجر ٹائم نیند قربان کر کے دیکھو، اور دوپہر ٹائم اپنا کاروبار قربان کر کے دیکھو، عصر ٹائم اپنی دکانیں بند کر کے دیکھو۔ تم کہتے ہو اللہ رحمت نہیں کرتا، موسم پہ بارشیں نہیں ہوتی، وقت پہ کھانا نہیں ملتا، حصولت کے مطابق رزق نہیں ملتا، اتنے وسائل نہیں بنتے۔ اللہ کی قسم، رب وہی ہے، اس کی رحمت بھی وہی ہے، اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اس کی ذات بھی سچی ہے، اس کی بات بھی سچی ہے۔ اگر فرق ہے تو تیرے اور میرے کردار کے اندر ہے۔ تو نماز والا مسئلہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور اگر آج کے اس پروگرام میں جو میں نے پیغام دیا ہے، اگر صرف آپ نمازی پکے بن جائیں، نمازی بس صرف نمازی پکے بن جائیں، بالخصوص نوجوان اپنی جوانی پہ رحم کریں۔ یہ موبائل کی بدنامی، یہ موبائل کی گندی زندگی، اس میں جناب پرنٹ دیکھنے اور اپنی آنکھوں کو برباد کرنا، یہ چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے، یہ نماز کی چاشنی ختم کر دیتی ہے، یہ مسجد میں دل نہیں لگاتی۔ کیا وجہ تھی کہ ہم تھوڑے لیٹ ہوئے، آپ سب تڑپ رہے تھے، کوئی دروازے میں تھا، کوئی گلی میں تھا، مسجد میں سکون کیوں نہیں تھا؟ مسجد میں مومن تو مسجد میں آ کے کھلا جاتا ہے، اس کا دل تو جناب کھل جاتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اور یہ وہ گھر ہے جس سے کبھی کوئی خالی واپس لوٹتا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سکون نہیں آتا، کیوں؟ ہماری نمازوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کے بہتر کریں۔ حضور نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں بھی بھلا کوئی چوری کرتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں صحابہ، نماز میں بھی بندہ چوری کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا رکوع پورا نہیں۔ اب دیکھ لے کتنے نوجوان ہیں جن کو رکوع کرنا صحیح نہیں آتا، ان کی کمر صحیح نہیں، سجدے میں جاتے ہیں ٹھونکے مارتے ہیں، جلدی جلدی گئے، سجدے میں سکون نہیں، رکوع میں سکون نہیں، نماز میں سکون نہیں۔ پھر کہتے ہیں گھروں میں رحمت نہیں آتی، کاروبار میں برکت نہیں آتی، گھر میں سکون نہیں آتا، گھر میں چاشنی نہیں آتی، گھر میں رحمت نہیں آتی۔ ایک مسئلہ صرف نماز والا ٹھیک کر لو، سنت کے مطابق، سکون کے مطابق، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، گھر میں رحمت بھی آئے گی، گھر میں برکت بھی آئے گی، گھر میں سکون بھی آئے گا، گھر میں رزق بھی آئے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔